نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل غلامی سے بندہ مومن کو نصیب ہوتا ہے، اور پھر وہ انسان کی زندگی میں اور اس کی طبیعت میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ قرآن حکیم کی معروف، مختصر، جامع اور انتہائی بابرکت سورہ اخلاص عقیدہ توحید کو بیان کرتی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، تم فرماؤ وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ پیدا کیا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالی بے نیاز ہے، کھانے سے، پینے سے، تھکن سے، سونے سے، جاگنے سے، اونگ سے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ جنا گیا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یہ مضبوط عقیدہ، کائنات کا خالق، مالک، رازق، عزتیں اور ذلتیں جس کی حکمت کا تقاضا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے، کرم فرمانے والا ہے، رحمتیں کرنے والا ہے، غلطیوں سے درگزر کرنے والا ہے، دنیا اور آخرت میں اپنے بندوں پر رحمت کی نظر کرنے والا ہے۔ وہ کریم مالک جو دریاؤں میں مچھلیوں کو، جو بلوں میں چیونٹیوں کو، پتھروں میں کیڑوں کو، جو ہر کونے میں ہر مقام پہ بسنے والے انسانوں کو رزق عطا کرتا ہے، مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، رازق حقیقی ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ وہ اپنی شانوں، صفتوں، کمالات اور اسماء مبارکہ میں ہر لحاظ سے بلند و بالا ہے، یکتا و تنہا ہے، اور اتنا کریم ہے کہ جس طرح کا بندہ اس کے ساتھ گمان کرتا ہے، مالک اسی طرح کا اس کے ساتھ معاملہ فرما دیتا ہے۔ مانگنے والوں کو رزق بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، صحت بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، عمر بھی دیتا ہے، اور دیتا ہے تو بے حساب ہی دیتا ہے، اور دیتا ہے تو پھر اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ انسانیت لیتے لیتے تھک جاتی ہے، لیکن مالک کی عطائیں جاری رہتی ہیں۔ فرمایا بس ایک بات کا خیال رکھنا، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا۔ بہت زیادہ تفصیلات نہیں، مسلم شریف کی ایک حدیث، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا، جس نے گویا بروز قیامت رب سے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتا تھا، تو بندہ جنت میں جائے گا۔ ختم ہو گئی بات۔ اور فرمایا جس نے اللہ سے اس حال میں ملاقات کی کہ معاذ اللہ وہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتا تھا، وہ بندہ دوزخ میں جائے گا۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس خوبصورت جامع اور معنویت سے بھرپور روایت نے عقیدہ توحید پورے کا پورا سمیٹ کے رکھ لیا، اور اس کے جو نتائج ہیں اور اس کا جو لازمی اور آخری نتیجہ ہے وہ بھی بیان کر دیا کہ عقیدہ توحید و رسالت کا قائل جنتی ہے، اور اگر کسی مقام پر معاذ اللہ اللہ کی ذات و صفات میں کوئی کسی کو شریک سمجھتا ہے تو وہ جہنمی ہے۔ اب یہ عقیدہ توحید کہ انسان اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، اللہ کو بے نیاز مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی رازق اور خالق مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہی اس کا بھروسہ ہو، پھر اگر عقیدہ توحید اس کا مضبوط ہو تو اس کی روحانی زندگی پر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ 10 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ عقیدہ توحید کے جو روحانی اثرات ہیں
انسان کے وجود کو، روح کو، ذہن کو قوت اور توانائی جو یہ عقیدہ دیتا ہے، وہ 10 باتیں اللہ کی توفیق سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ طاقتور ترین اور مضبوط ترین اور وسیع الذہن اور وسیع القلب اور وسیع المزاج شخصیت عقیدہ توحید ترتیب دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کی توحید کا ماننے والا ہوتا ہے تو وہ تنگ نظر نہیں ہوتا، لسانی بنیادوں پر، علاقائی بنیادوں پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ اس رب کا ماننے والا ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا۔ تنگ نظری نہیں پیدا ہوتی عقیدہ توحید کی برکت سے، تو مسلمان کبھی تنگ نظر نہیں ہوتا۔ عقیدہ توحید کا ماننے والا، توحید و رسالت کا ماننے والا، دروازہ رسول کی گدائی کرنے والا، اس کی سوچ بہت بڑی ہوتی ہے، دل بہت بڑا ہوتا ہے، اس کا مشرب وسیع و ظرفی ہوتا ہے، اس کے مزاج میں وسعت ہوتی ہے۔ اقبال کہنے لگے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، تیرے بازوں کے اندر جو طاقت ہے وہ اللہ کی توحید کی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اب تو کسی وطن میں بند نہیں ہو سکتا۔ اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے، پھر ساری دنیا تیرا وطن ہے چونکہ ساری دھرتی اللہ کی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو غلام ہے، تو مصطفی ہے، لہذا مسلمان عقیدہ توحید والا کبھی تنگ نظر نہیں ہوتا۔ وہ بڑی بات کرتا ہے، بڑی سوچ رکھتا ہے، بڑے ارادے کرتا ہے، بڑے منصوبے بناتا ہے، اس کی اٹھان بڑی ہوتی ہے، اس کا باکپن بڑا ہوتا ہے، اس کا بات کرنا بڑا وسعت رکھتا ہے، اس کے ظرف میں بڑی گنجائش ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید انسان کے اندر بلا کی غیرت پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ عقیدہ توحید کا ماننے والا انسان یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ تمام طاقتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس میں عزت نفس پیدا ہوتی ہے، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ کہتا ہے میں کسی سے کیوں ڈروں، میں کسی دنیا دار کے سامنے سہما کیوں رہوں۔ وہ کسی مقام پر بھی اپنی عزت نفس کو داؤ پہ نہیں لگاتا، کیونکہ طاقتوں کا مالک تو اللہ ہے، اللہ اکبر ہے۔